علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث بیان فرمائی کہ عمل کا مدار نیت پہ ہے۔ وانما لامرئ ما نویٰ، ہر آدمی کے اپنا نیت کا ثمرہ ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، جس آدمی کی ہجرت دنیا کی خاطر ہے تاکہ دنیا جو ہے کو پہنچے، اور الی امرأۃ ینکحھا، یا عورت تو ان کو ملے اس کے ساتھ شادی کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ اس حدیث کا فقرہ ثانیہ بھی ہے لیکن یہاں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو بہرحال امام بخاری نے اس حدیث کو اپنے صحیح بخاری میں 7 مقامات میں ذکر کیا ہے، اور سارے مقامات میں اس حدیث کے 2 فقرے ہیں، دونوں کو ذکر کیا، اور یہاں آ کر کے صرف ایک فقرے کو ذکر کیا، دوسرے کو ذکر نہیں کیا۔ اور اس میں بھی ہجرت الی دنیا کا ذکر کیا، حالانکہ اس کا فقرہ ثانیہ کیا ہے؟ من کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کیونکہ کتاب کی ابتدا ہے، اور امام اس روایت کو لا کر کے گویا یہ طلباء کو بھی متوجہ کرتے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے کو بھی متوجہ کرتے ہیں کہ اس حدیث سے اخلاص کا درس ہے، لہذا کوئی بھی نیکی کا کام یا تصنیف یا پڑھنا یا پڑھانا تو اس کی شروعات میں اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، اور اخلاص اور رب کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ساتھ میں اشارہ گویا کہ یہ کرتے ہیں کہ الحمدللہ میری نیت بھی اس معاملے میں درست ہے، لیکن پھر بھی امام نے احتیاط کیا کہ اس میں تصنع نہ ہو جائے اور ایک ادعا نہ ہو جائے کہ میرا جو یہ عمل ہے یہ اللہ خاطر ہے، اس لیے فقرہ ثانی کا ذکر ہی نہیں کیا۔ فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، پھر گویا کہ اشارہ ہوتا کہ میں جو تصنیف کا کام کر رہا ہوں یہ بھی اللہ خاطر ہے، اگرچہ یہ حقیقت ہے لیکن ادعا کا خطرہ سمجھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس بات کا مدعی ہوں، میں دعویٰ کر رہا ہوں، کیونکہ دعویٰ کرنے والا جو ہوتا ہے پھر وہ تو گویا کہ اپنے اوپر اعتماد ہے، اور جو آدمی ادعا نہیں کرتا پھر اللہ کی رحمت میں امید سمجھتا ہے کہ جو میری نیت ہے اللہ کے یہاں قبول ہوگی، اب کیا پتہ قبول ہے یا نہیں ہے، تو ادعا کے خوف سے فقرہ ثانیہ کو ذکر نہیں کیا۔ دوسرا جواب یہ کہ اس سند سے امام بخاری کو اوپر سے روایت ملی اتنی ہے، یعنی دیگر اساتذہ سے مکمل ملی ہے، اور حمیدی کے سند سے یہ روایت اس کو اس طرح ملی ہے، اس لیے جیسے ملی امام بخاری نے اس کو اس طریقے سے ہی رکھا۔ دوسرا جواب یہ بھی ہے۔ بہرحال ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ یہ سمجھیں کہ یہاں ایک تھوڑی سی بات ہوتی ہے کہ اس حدیث کا پہلا فقرہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے، اس پر ایک مختصر سی فقہی بات ہوتی ہے۔ وہ بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جو آدمی وضو کرے یا غسل کرے تو پھر یہ ہے کہ آیا اس وقت بھی نیت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ نیت وضو جب کرے گا یا غسل کرے گا تو وضو کی نیت کرے، جیسے آدمی پہلے نماز کی نیت کرتا ہے کہ میں نیت کر رہا ہوں وضو کی، یہ وضو واسطے اللہ تعالیٰ کے ہے، یا نیت کر رہا ہوں غسل کی، غسل واسطے اللہ تعالیٰ کے ہے، تو آیا وضو اور غسل کے لیے بھی نیت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ وضو اور غسل کے لیے بھی نیت کا ہونا ضروری ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد اور سفیان الثوری، امام اوزاعی اور اس طریقے سے حسن بن حی، یہ تمام حضرات کہتے ہیں کہ بھئی وضو یا غسل کے لیے نیت کی ضرورت نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر آدمی نیت نہیں کرے گا تب بھی اس سے وضو ہو جائے گا، مفتاح الصلاۃ بن جائے گا، یعنی اس وضو سے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے اور آدمی پاک بن جائے گا اور نماز کے لیے چابی ہو جائے گی، وضو ہو جائے گا۔ نفس وضو کے صحیح ہونے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں۔ باقی یہ بات الگ ہے کہ اگر آدمی وضو یا غسل میں بھی نیت ثواب کرے گا تو پھر اور بہتر ہے، اس کو ثواب بھی ملے گا۔ اگر نیت نہ بھی کرے تبھی فی نفسی اس کا وضو بھی درست ہے، غسل بھی ان کا کیا ہے؟ درست ہے۔ لیکن ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ اگر وضو میں نیت یا غسل میں کی تو وضو صحیح ہے، اگر نہیں کی تو وضو صحیح ہی نہیں،
اور غسل میں اگر نیت کی تو غسل صحیح ہے، اگر نیت نہیں کی تو غسل صحیح ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے جس مسئلے میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ کا موقف بھی آپ حضرات کے سامنے آ گیا، اور حضرات احناف یا دیگر جو ان کے ساتھ اہل کوفہ ہیں ان کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اب اس میں ہر کوئی اپنا دلیل پیش کرتا ہے۔ شافعی حضرات یا ائمہ ثلاثہ حدیث باب کو اس میں پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث ہماری دلیل ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات یہاں حدیث میں آ گیا۔ وہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیتی، عمل نیت سے ہے۔ اس کا موٹا مقصد کیا ہے کہ آدمی ارادہ کرے گا تو عمل ہوگا، ارادہ نہیں کرے گا تو عمل نہیں ہوگا۔ حالانکہ حقیقت الامر کیا ہے کہ غیر ارادی کام بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی چھت کے کنارے پہ گزر رہا ہے اور اندھیرا ہے اور پاؤں بجائے چھت کے نیچے آ گیا، تو یہ آدمی گرے گا یا نہیں گرے گا؟ اور مرے گا بھی صحیح۔ تو اس کو گرنے کا ارادہ تھا لیکن گرنے کا عمل تو ہو گیا نا۔ تو ہر کام ارادے سے ہو ایسا نہیں ہوتا، عمل کوئی ارادے سے ہوتا ہے، کوئی بغیر ارادے کے بھی ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہمیں حدیث کا موٹا مقصد لیتے ہیں کہ عمل ہوتا ہی ارادے سے ہے، تو یہ جملہ واقع کے خلاف ہو جائے گا، اس لیے خواہ یہاں تقدیر عبارت کرنی پڑے گی۔ تو وہ عبارت مقدر کیا نکالتے ہیں ائمہ ثلاثہ؟ وہ کہتے ہیں صحت الاعمال بالنیاتی۔ صحت الاعمال مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی عمل ہوگا، یعنی الف لام استغراقی اور مضاف مقدر ہے، اور وہ مقدر بھی کیا ہے؟ لفظ صحت ہے، صحت الاعمال بالنیات، اور مقصد یہ بنے گا کہ دنیا کا کوئی بھی عمل ہو وہ عمل صحیح تب بنے گا جب آدمی ارادہ کرے، اور جب آدمی ارادہ نہیں کرے گا تو عمل صحیح نہیں ہوگا۔ یہ بات کہہ کر کے پھر کہا کہ وضو بھی عمل ہے، غسل بھی عمل ہے، لہذا بات ہے آدمی نیت کرے گا تو صحیح ہوگا، نہیں ہے تو پھر وضو فاسد ہے، اس سے نماز پڑھنا درست نہیں، غسل فاسد ہے، اس سے نماز پڑھنا درست نہیں۔ یہ ہے ان کا استدلال۔ لیکن ہمارے علماء اس کے بارے میں کئی جواب دیتے ہیں۔ مثلا ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ جی حکم الاعمال بالنیات، یہاں لفظ صحت کا مقدر نہیں، حکم کا لفظ مقدر ہے، حکم الاعمال بالنیات۔ اب دیکھیں حکم ہے دو، ایک حکم ہے اخروی، ایک ہے حکم دنیوی۔ حکم اخروی کیا ہے کہ عمل پہ ثواب ملے، حکم دنیوی کیا ہے کہ عمل صحیح بنے، عمل کا خراب ہونا صحیح ہونا یہ دنیاوی حکم ہے، عمل پہ آخرت میں ثواب ملے یا نہ ملے یہ اخروی حکم ہے۔ تو حکم دو ہیں، حکم اخروی، حکم دنیوی، اور یہاں لفظ کیا ہے؟ حکم الاعمال۔ تو حکم اخروی متفقہ طور پہ مراد ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی نزاع نہیں کہ آدمی اگر نیت کرے گا تو ثواب ملے گا، اس کے تو وہ بھی قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں۔ اب لفظ مقدر ہے حکم، اور حکم سے مراد حکم اخروی ہونا اجماعی ہے۔ اب سوال یہ کہ حکم دنیوی بھی داخل ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں حکم دنیوی داخل ہے، ہم کہتے ہیں اگر حکم دنیوی داخل کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ عموم المشترک ہو جائے گا، کہ لفظ حکم دو معنوں میں مشترک تھا، بیک وقت ایک مشترک لفظ سے دونوں معنوں کا ارادہ کرنا، اس کو کہتے ہیں عموم المشترک۔ کیا کہتے ہیں؟ اور یا پھر عموم المجاز بنے گا کہ لفظ حکم کے ایسی معنی لے لیں کہ اس کی دنیوی اور اخروی حکم دونوں اس کے کیا بنے؟ فرد بنے، تو کیا ہو جائے گا؟ عموم المجاز۔ اب اگر عموم المشترک لیں گے تو ہم اس کے قائل نہیں، عموم المجاز لیں گے تو آپ قائل نہیں، اس لیے حکم دنیوی مراد نہیں۔ حکم دنیوی مراد حکم کیا ہے؟ اخروی، مانا عمل کرو گے ثواب ملے گا، عمل میں نیت کرو گے ثواب ملے گا، نیت نہیں کرو گے ثواب نہیں ملے گا۔ وہی بات ہو گئی کہ وضو میں نیت کرو گے ثواب ملے گا، غسل میں نیت کرو گے ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو ثواب نہیں ملے گا، باقی وضو بھی صحیح ہے غسل بھی۔ تو یہ ایک جواب دیا گیا کہ اگر حکم میں دنیوی کو داخل کریں گے تو یا عموم مجاز لازم آئے گا یا اس میں عموم المشترک ہوگا۔ عموم المشترک کے ہم قائل نہیں اور عموم مجاز کے آپ قائل نہیں، لہذا حکم سے مراد حکم دنیوی نہیں بلکہ حکم سے مراد حکم اخروی ایک۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ بھائی صحت کی تعویل آپ کیوں نکالتے ہیں؟
یا اور تعویل کی ضرورت نہیں.